ایران نے نہ صرف آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے بلکہ گزشتہ روز یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ شاید وہ NPT سے باہر نکل جائے۔ کیا یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان نے بھارت کے خلاف بیان دیا تھا کہ پاکستان کے پاس جوہری حملے کے علاوہ آپشن نہیں بچتا؟ اگر آپ حالیہ جنگ کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان نے میرے خیال میں اس قسم کا کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ پاکستان جو ہے ایک ذمہ جوہری ریاست ہے اور اس نے ہندوستان کے ساتھ روایتی ہتھیاروں کے ساتھ کنونشنل کیپیبلٹی کے ساتھ مقابلہ کیا اور برتری حاصل کی، کیونکہ جب آپ جوہری اسلحہ استعمال کرتے ہیں تو وہ حملہ نہ صرف دشمن پہ ہوتا ہے بلکہ اپنے اوپر بھی ہوتا ہے کیونکہ جو تابکاری کے اثرات ہوتے ہیں، جو ایٹمی تابکاری کا اخراج ہوتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں بخشتا ہے، لہٰذا یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے درست کہا کہ ایران کو ایک ایسے کونے میں دھکیلا جا رہا ہے جہاں اس کے جو بھی فیصلہ کرنے والے اس بات پہ مجبور ہو جائیں گے، سوچیں گے کہ کیوں نہ وہ جوہری افسودگی کو اس سطح پہ لے جائیں جہاں وہ ایک دھماکہ کر سکیں اور نیوکلیئر اسلحہ بنا سکیں۔ اس سلسلے میں کئی جو ہے وہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس کے پاس 9 یا 10 ہتھیار بنانے کی اہلیت پہلے سے موجود ہے اور بس تھوڑی دیر میں یا ایک جو ہے 1-2 دن میں یا ہفتے میں وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ایک تضاد ابھر کے سامنے آیا ہے کہ ایک جوہری ریاست یعنی اسرائیل نے ایک غیر جوہری یعنی ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، لیکن جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے ارکان ہیں وہ ایران کی مدد کو آگے نہیں بڑھے بلکہ وہ ایران کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ہتھیار ڈال دے اور جنگ کا یہاں خاتمہ کرے، اور صدر ٹرمپ کی جو تجویز ہے جس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے تمام مطالبات سے یا حقوق سے دستبردار ہو جائے جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے فریم ورک میں موجود ہے۔ تو یہ صورتحال بن گئی ہے۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آج کل کے تجزیوں میں یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ جب کسی ملک کے پاس جوہری ہتھیار ہوں تو اس کے اوپر حملہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی حملہ کرنے والا حملہ آور سوچتا ہے بلکہ حملہ نہیں کرتا، جس کی مثال آپ نے سنی ہوگی شمالی کوریا کی، اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں، اگرچہ اسے چین کی سرپرستی حاصل ہے لیکن اس نے بے پناہ ترقی کی ہے، اس نے جوہری ہتھیار حاصل کیے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس سینکڑوں جوہری ہتھیار ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کی جو میسائلز کی رینج ہے وہ انٹر بیلسٹک میسائلز ہیں۔ تو ایران کے پاس بھی میسائلز بیلسٹک میسائلز کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو اس لیے اگر ایران نے جوہری ہتھیاروں کی حاصل کر لی تو یہ خطے کے لیے ایک بہت نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔